السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سابقہ امت میں 3 آدمی تھے اور وہ ایک دفعہ کہیں سفر کو جا رہے تھے۔ دوران سفر ان کو ایک رات غار میں گزارنا پڑی اور وہ تینوں غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے ایک ہی نجات کی صورت ہے، ہم سب اپنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کریں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کچھ یوں دعا کی، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں اپنے بچوں سے ان کو پہلے دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا، جب شام کو واپس آیا تو میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے رات کے وقت کا دودھ بکریوں سے نکالا اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ وہ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور یہ بھی ٹھیک نہیں سمجھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسی حالت میں کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح صادق ہوئی، میرے بچے میرے قدموں میں بلبلا رہے تھے اور صبح صادق ہوئی وہ دونوں جاگے اور دودھ نوش فرمایا۔ اے اللہ، میرا یہ کام تیری رضا کے لیے تھا، اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن اس سے نکلنا مشکل تھا۔ اور دوسرے آدمی نے کچھ یوں دعا کی، اے اللہ، میری چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، میں اس قدر اس سے محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا، ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ نہ مانی، یہاں تک کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئی۔ وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس کو 120 دینار دے دیے، اس شرط پر کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی، اور وہ راضی ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا اور وہ کہنے لگی، اللہ کے بندے، خدا سے ڈرو اور مجھ سے نکاح کر لو، میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی۔ جو میں نے اس کو سونا دیا اور وہ میں نے واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میری یہ خوشنودی آپ کے لیے تھی، آپ کی رضامندی کے لیے تھی، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ تو پتھر مزید تھوڑا ہٹ گیا، لیکن اس سے ابھی نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے کچھ یوں دعا کی، اے اللہ، میں نے کچھ مزدور اجرت پر رکھے، میں نے سب کی مزدوری دے دی ایک کے سوا، اور جس کی میں نے مزدوری نہیں دی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اور میں نے اس کی اجرت کو بڑھا دیا، اس کی مزدوری کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ بہت سارا مال ہو گیا ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا، یہ جو آپ کو اونٹ، گائے، بکریاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب آپ کی ہیں۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، چونکہ وہ سارا سامان، وہ سارا مال لے گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تو اس مصیبت سے ہم سب کو رہا عطا کر، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس مصیبت میں ہم سب مبتلا ہیں۔ تو پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے۔ دوستو، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مصیبت اور مشکلات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اگر میری ویڈیو آپ حضرات کو اچھی لگے، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔